ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جس میں ہم سوال اٹھائیں گے آنے والی رائے ونڈ مارچ کے حوالے سے. یقینی طور پر کیا خدا نہ خواستہ کوئی تصادم کی صورتحال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ پاکستان تحریک انصاف کیا خود اندرونی طور پر جو ہے اس وقت انتشار کا شکار ہے؟ یہ پروگرام میں ہم سوال ضرور اٹھائیں گے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم نون کے سینئر مرکزی رہنما میرے ساتھ موجود ہے, کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گی, آن کال اس وقت ساتھ ہیں. نہال ہاشمی صاحب, سمے پہلے تو آج زعیم قادری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی, سر وہ پریس کانفرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی یا آپ کی حکومت جو ہے خان صاحب کو کوئی بہت بڑا خطرہ سمجھ رہی ہے یا کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے ان کو؟ یعنی ان کی جو ریلیز لاسٹ ہم نے دیکھی ہیں نہال ہاشمی صاحب, جس کی خود تنقید آپ لوگوں نے کی ہے کہ اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے, اس کے باوجود جس طرح سے ریاکشن زعیم قادری صاحب دے رہے ہیں, دیگر لیڈرز دے رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کوئی بہت بڑی اسٹریٹ پاور لے کر آنے لگے ہیں لاہور رائے ونڈ کی طرف. نہال ہاشمی صاحب جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفان بھائی, زعیم قادری صاحب کا میں نے پریس کانفرنس نہیں دیکھا, مگر ایک فطری سی چیز ہوتی ہے, سیاسی کارکن اس طرح کے معاملات میں ہر کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے, کوئی مثبت اور کسی کی تسلی بخش نہیں ہوتی. مگر ایک بات کی میں یقین دلاتا ہوں کہ پی ایم ایل این ایک بڑی پرامن پارٹی ہے اور پورے پاکستان کے لوگ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں اور ووٹرز ہیں اور ورکرز ہیں. جب ہی پاکستان کا اقتدار انہوں نے اس کی خدمت کرنے کا کام جو ہے وہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کو سوچا ہے. مگر از خود کارکن اور جو ذمہ داران ہیں کئی وقتوں میں ان کے بھی جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو اقتدار کا نشہ تو شاید ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم, کسی اور مینٹل ایٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں. وہ تمام اداروں کے سربراہان کو, میڈیا کو, پاکستان کے پولیٹیکل ورکرز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, جس پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو, اس کے اسپیکر کو, سب کی توہین آمیز لہجے میں گفتگو اور توہین آمیز جو لقب دیتے ہیں وہ نہ کوئی سیاسی کارکن کے لیے قابل برداشت ہے, نہ پاکستان کے عوام کے بارے میں. ہم تو ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں. میں تو اکثر کہتا رہا ہوں کہ ضرور جائیں, شوق سے جائیں رائے ونڈ تبلیغی اجتماع میں, 3 دن کا نہیں, 7 دن کا نہیں, 40 دن کا چلہ لگائیں, تاکہ جو گزشتہ کئی سالوں میں ان کے اخلاقی قدرے پستی کی طرف گئی ہیں, جو ان کی زبان سے اللہ ہی جانے کیسے یہ غلیظ باتیں نکلتی ہیں, ان کے رویے میں, ان کے لہجے میں, ان کی دھمکی میں, پاکستان کا ایک عوامی لیڈر لیکن یہ اسے زیب نہیں دیتا. اور جب اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں, تو ایک عام آدمی بھی مشتعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہال صاحب, یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا, جذبات کارکنان کے ہو سکتے. زعیم قادری صاحب ترجمان ہے پنجاب حکومت کے, یہ پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ میں ترجمان کی حیثیت سے نہیں کر رہا, اور اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت جاں نثار نواز شریف جو فورس بنائی ہے اس کے سربراہ کے طور پر میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ یہ لوگ جاں نثار کے طور پہ موجود ہیں. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, رائے ونڈ آئے 100 بار ہیں, تو بظاہر لگ رہا ہے وہاں کی لیڈرشپ کو کوئی خطرہ ہے خان صاحب سے, یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ رائے ونڈ کی طرف خان صاحب نہیں آئے, اس لیے ساری تیاریاں, یہ جو ڈنڈا بردار فورس, بلہ فورس, یہ جو ہم سن رہے ہیں, یہ کیوں سن رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ پھر دیکھیے, یہ خان صاحب سے اگر واقعی کسی کو خطرہ ہے تو ان شہیدوں کی حقوق کو خطرہ ہے جو گزشتہ مہینوں میں کشمیر میں اپنے جہد میں اپنے حقوق کے جنگ میں شہادت پا چکے. آج پوری دنیا ہندوستان کو لان تان کر رہی ہے. آج وہ نریندر مودی اس قابل نہیں ہے کہ وہ عالمی ضمیر کا سامنا کر سکے, اسمبلی میں جا سکے, وہاں بات کر سکے. دوسری طرف خان صاحب وہ پوری دنیا کے میڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے ایشو جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, زیادہ گمبھیر ہے, آؤ پاکستان کے ایشوز کو ڈسکس کرو, اور پاکستان کی حکمرانی کو ڈسکس کرو, اور پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کرو. شاید وہ بھول گئے کہ افغانستان میں جو پوری دنیا کی فوج آ کے بیٹھی ہوئی, آدھی دنیا کی فوج بیٹھی ہے اساف کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ, وہ پکنک پہ نہیں آئے, وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی نادان دوست کوئی ایسی حرکت کرے, کوئی لاشوں کی بات کرے, کوئی زخمیوں کی بات کرے, کوئی جلاؤ گھیراؤ کی بات کرے, کوئی امن کی بات کرے, کوئی فساد کی بات کرے, تو ہمیں موقع مل جائے کہ ہم پاکستان میں لوگوں کو بچانے کے لیے انٹرونشن کریں. تو اس طرح کیا جب
رویہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو انہیں رائے گڑھ میں جا کے چلا کاٹنا چاہیے یا کوئی اچھے سے ماہر امراض جو نفسیاتی امراض کے ماہر ہیں ان کو دکھانا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی آفر کیا ہے کہ وہاں شریف میڈیکل سٹی ہے, اس کے جو نفسیاتی وارڈ ہے ان میں ہم بلا معاوضہ ان کا علاج کروانے کو تیار ہیں. نیال صاحب آپ آفر تو کر رہے ہیں علاج کرانے کے لیے, آپ ان کو پھر سیریس اتنا کیوں لے رہے ہیں اگر یقینی طور پر وہ irrelevant ہے اس پورے پولیٹیکل؟ ہم تو نہیں لے رہے, یہ تو اگر آپ میڈیا والے عمران خان کو نہ دکھائیں, عمران خان کو اگر میڈیا والے نہ دکھائیں تو ان کو تو گلی کا جو پان والا ہے وہ نہ جانے. یہ تو آپ کے دم سے آپ کے بلبوتے پہ ہیرو ہیں, ورنہ ان کے اکیلے جو کیٹ واک کرتے تھے کنٹینر پہ کوئی نہیں دیکھتا تھا. 200 لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, مگر میڈیا کو پریس کانفرنسز زعیم قادری صاحب نے کی ہیں, بادشاہ لوگ ہیں, یا جو بار بار دانیال عزیز صاحب کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف, یا پھر جب ان کا جواب دینے پرویز رشید صاحب آتے ہیں. آپ لوگوں نے جو پاکستان کے میڈیا کے ایک طبقے نے ان کو میراتھن دکھایا, 20 گھنٹے دکھایا, وہ ہو نہ ہو ان کو چیئر کو ہی فوکس کرتے رہے. آپ نہیں, ایک پاکستان کا بڑا میڈیا کا طبقہ تھا جو نواز شریف دشمنی میں, چائنیز پروگرام اور اس کی ترقیاتی کام کی دشمنی میں صرف عمران خان کے اس طرح کے فضول جو باتیں تھیں, جو حرکتیں تھیں, اس کو ایکسپوز کر رہے تھے. آپ آج انہیں دکھانا بند کر دیں, انہیں یقین ہو جائے کہ کیمرہ نہیں آئے گا, آپ یقین کریں 150 لوگ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ, 150 لوگ نہیں ہوں گے. وہ تو ویسے بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں, لیکن میں پھر اگر صرف میڈیا کی وجہ ایسی ہے. سینیٹر محسن عزیز صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں, ناز کچھ دیر میں ہوں گی ساتھ. سینیٹر محسن عزیز صاحب, کیا آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی انتشار ہے سیف اللہ نیازی, جہانگیر ترین, یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ یوتھ ونگ تحلیل نہیں, اور اتنے امپورٹنٹ ایونٹ سے پہلے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی نہال ہاشمی صاحب باتیں کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے لحاظ سے, پاکستان کے سرحدی حالات کے لحاظ سے یہ کتنا امپیکٹ کرے گا پاکستان کو آپ کا مارچ نیگیٹیولی؟ نہال ہاشمی صاحب نے جو کویشچنز اٹھائے. سینیٹر محسن عزیز صاحب, اوور ٹو یو. دیکھیے, ایک تو نہال واشد صاحب کی بات تو میں نے زیادہ سنی نہیں ہے, میں ابھی انٹر ہوا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے اس ملک کو کس طرف لے جانا ہے, کون سی ڈائریکشن اس کی ہے, آیا وہ ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے, اس ملک کے فنڈامنٹلز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا. سوچ صرف اس بات کی ہے, اور سوچ اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے اسی طریقے سے انہی باتوں کے اندر رہ کر اس ملک کے فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں کرنے, اور وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ وہ فنڈامنٹلز سب سے پہلے اس ملک میں کرپشن کا ایک فنڈامنٹل ہے, کہ وہ کرپشن جو ہے, وہ اگر کرپشن اس ملک کو چاٹ کھائے گی اور بالکل کھا جائے گی, اس کو ختم کر دے گی, دیمک کی طرح اس کو لگی ہوئی ہے کتنی مدت سے, اور اس کا جو ہے نا کوئی بندوبست نہیں کیا جائے گا, اس کی طرف نہیں سوچا جائے گا, تو ہمارے پاس اور فزیکل اسپیس نہ موجود ہے اور نہ ہمارے پاس اب ٹائم موجود ہے. تو اس کے لیے تو جب جو تحریک چلائی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو جو پاکستانی ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو رولنگ ایلیٹ ہے, ان کو یہ چاہیے کہ جی انہوں نے پاکستان کو اگر صحیح سمت میں ڈالنا ہے تو اس کے لیے جو تحریک کی جو ابھی تحریک انصاف کی جو یہ نہیں, تو موسیٰ صاحب سڑک پہ آنے سے یہ سب چیزیں آپ کہہ رہے ہیں جو فزیکل سپیس کریٹ ہو جائے گی, سڑکوں پہ آنے سے لوگوں کے یہ تمام چیزیں صحیح ہو جائیں گی, یہ تمام جو فزیکل ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے, کرپشن کے خاتمے کی بات ہے. جی, بات یہ ہے کہ جی اس کے لیے کیا جو ہے ٹولز استعمال کیے جائیں. پارلیمنٹ استعمال کی جا چکی ہے, پارلیمنٹ کو استعمال ہو رہا ہے, اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا چکا ہے, ہو رہا ہے, الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں, ریفرنسز داخل ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ پھر اور کیا ہمارے پاس اچھا موسیٰ صاحب, کیونکہ آپ سینیٹر بھی, سلسلہ ہے سر ایک سیکنڈ موسیٰ صاحب, آپ سینیٹر بھی ہیں, خیبر پختونخوا سے آپ سینیٹ کی سیٹ آپ کو ملی ہے, وہاں پر بھی ہم نے سنا ہے کہ ایسے کچھ ایم پی ایز ہیں جو پرویز خٹک صاحب کی پالیسی سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں, کچھ احتجاج کر رہے ہیں, کچھ الگ ہو رہے ہیں. پھر جہانگیر ترین صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں, پوسٹرز کے بارے میں سن رہے ہیں کہ کچھ پوسٹرز آویزہ کیے جا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے خلاف. محسن صاحب, کیا آپ کی پارٹی کے اندر ہی اس وقت معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیا ایسا ہے؟ یہ پارٹی تو جو ہے نا, اب اس میں صرف ہماری پارٹی نہیں, تمام جو جمہوری پارٹی ہوتے ہیں اس میں مختلف آراء کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف ڈائریکشن پہ جانا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ اختلاف جو ہے, اختلاف رائے جو ہے وہ ہر پارٹی میں موجود ہے. آپ پیپلز پارٹی کا حوالہ لے لیں, ابھی یہاں کا آپ حوالہ لے لیں, ابھی دانیال عزیز صاحب اور ان کا جو ایک رو چلی ہوئی ہے کیا نام ہے احسن اقبال صاحب کی, تو اس کے علاوہ جی یہاں پہ ایک منسٹر صاحبان بیٹھے ہیں, ہمارے خواجہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اور دوسرے جو لوگ بیٹھے ہیں, سعد رفیع صاحب بیٹھے.
ان کا آپ پوچھیں, چودھری نثار صاحب بیٹھے, ان میں تو بہت سارے منسٹرز جو ہیں, جو کیبنٹ میں منسٹرز ہیں, جن کی کہ جو ہے نا کلیکٹیو اوپینین ہونی چاہیے, وہ آپس میں ہاتھ ملانے سے جو ہے نا قاصر ہے. تو بہرحال ہماری پارٹی میں بھی اس طریقے کی ضرور چیزیں موجود ہیں جن کو کہ اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو اس میں اٹینشن دی جا رہی ہے. خان صاحب بھی اس میں کام کر رہے ہیں, باقی جو پارٹی کے خیر خواہ ہیں وہ بھی ان میں جو چاہ رہے ہیں کہ جو دوریاں ہیں ان کو نزدیکیوں میں جو ہے بدلایا جائے. ایک منظم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ کرپشن کا خاتمہ چاہ رہے ہیں, جس کے اندر چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاناما لیز کی انویسٹیگیشن ہو, پراپر انویسٹیگیشن ہو. اس میں آپ کا یوتھ ونگ آپ کے ساتھ نہیں ہے محسن عزیز صاحب, آپ کا یوتھ ونگ آپ کو سپورٹ نہیں کرے, اور اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بینرز لگا کے کھڑے ہو جائیں وہ لوگ. اگر ایسا ہے تو مجھے نہیں پتا, باز گشت ہو رہی ہے ساری. سیف اللہ نیازی جو خان صاحب کے 20 سال پرانے ساتھی ہیں, وہ اگر پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں تو اس وقت اس منظم تحریک کو کتنا بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ ہٹ پڑے گا اس پر محسن عزیز صاحب, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ وہ ان کے اختلاف ضرور ہیں, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس تحریک سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں یا پارٹی سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں. اس کا اس پارٹی کے ساتھ اور اس تحریک کے ساتھ اس پہ کوئی نہیں. کل بھی جو خان صاحب نے وہاں پہ جو ہے اپنے جو کنونشن بلایا تھا اس میں یوتھ ونگ بھی موجود تھی, باقی صاحبان بھی موجود تھے. وہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس میں انشاءاللہ کوئی تحریک, اور جو ہم جس تحریک کے لیے اور جس کے لیے جو ہمارا مین جو ہے ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے اگینسٹ پارٹی کا کوئی ورکر نہیں ہے. انشاءاللہ وہ سب اس بات پہ متحد ہیں اور متفق ہیں کہ اس چیز کے لیے ہمیں سڑک پہ آنا چاہیے, کیونکہ ہم نے باقی جو ہے تمام ایسی کیلکولیشن آپ نے کی ہے. عظیم قادری صاحب بھی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, نون لیگ نے بھی اس پر ایک جان نثار فورس تیار کی ہوئی ہے. آپ کتنے لوگ لے کے جائیں گے تب آپ جا کے اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے؟ کوئی کیلکولیٹ آپ نے کی ہے, کوئی اس کی امپلیکیشنز کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے لے جا سکتے ہیں؟ نہال ہاشمی صاحب ساتھ ہی آپ کا کوئی دعویٰ ہے کہ میں اتنے لوگ لے کے جائیں گے وہاں پہ کھڑے کریں گے ہم لوگ؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس میں عابد شرلی صاحب کا بھی ہم سن رہے ہیں, ان کا بھی دیکھ رہے ہیں, ذہین صاحب جو ہے ان کا بھی آیا ہے, باقی بھی کوئی دکھا رہے ہیں. کسی نے ہاتھ میں جو ہے تو پھاکی پکڑی ہوئی ہے, کسی نے بلا پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی ڈنڈ نکالا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ اس وقت نکلنا چاہیے تھا جب 2008 میں پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے. آج تو پرائم منسٹر ہیں, اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے, اور ان کو وہیں سے جو ہے فارغ کر دیا گیا. سڑک اس وقت سنسان پڑی تھی, اور اس وقت جو ہے سارے کے سارے جو شہر سنسان پڑے تھے. اس وقت ان کو نکلنا چاہیے تو تب ہمیں معلوم ہوتا کہ ہاں جی ان جو ہے نا دلوں میں کتنا تیل ہے. یہ تو خالی ٹی وی کی باتیں ہیں. بات یہ کہ جی ہم تو پرعزم ہیں اس بات کے لیے اور پرامن ہے. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, امن بھی ہے, اگر ہمیں چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پھر ہمیں بھی ہاتھ میں چوڑیاں نہیں پہنی. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ساری, اب اس میں مجھے ایک ضرور بات بتائیے گا کہ اگر نون لیگ کے کارکنان وہاں کھڑے ہوں, اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی نہیں چاہتا ایسا ہو, میں بالکل بھی میڈیا کے اس طبقے سے نہیں ہوں گا کہ تصادم ہو جائے آپ لوگوں کے درمیان, لیکن نہال ہاشمی صاحب پنجاب پولیس کس کو سپورٹ کرے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ اگر وہاں پر آپ کی پارٹی کے کارکنان کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف اور ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنان کھڑے ہوتے ہیں, تو پنجاب پولیس آ کے کیا پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کر کے لے جانا ہے؟ کیونکہ وہ پنجاب پولیس تو آپ کی حکومت ہے وہاں پنجاب کی, اور نون لیگ آپ کی پارٹی ہے. تو نہال ہاشمی صاحب, یہ کس طرح بیلنس ہوگا, ایکول کس طرح ایکوالٹی رکھیں گے آپ لوگ؟ وہاں کی پولیس کس کو سپورٹ کرے گی؟ اسٹیٹ کس کے ساتھ ہوگی اگر دونوں کارکنان روڈوں پر ہوں گے, سڑکوں پر ہوں گے؟ تو صفان بھائی, سب سے پہلے تو میں جو بات کی میرے بھائی محسن نے, میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے, ہم ای سی پی کے پاس گئے ہیں, ہم نے پارلیمنٹ میں جمع کرایا ہے. تو میرے بھائی انتظار کرنا چاہیے تھا ان کو, پہلے ان کو جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں, پھر اس کے جو بھی جواب تھا وہ لے کے جاتے یہ ای سی پی میں. اور ای سی پی ہے جو کہ آپ کو بی سیٹڈ اور ڈی سیٹڈ کر سکتی ہے. تو یہ وہاں گئے, وہاں پہ مسئلہ زیر التوا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاملات میں, ان کے درخواست میں, ان کے پیروی میں وہ طاقت نہیں ہے, وہ سخت نہیں ہے. اسی طرح یہ سپریم کورٹ گئے, اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے وہ ریٹ کو, ان کو درخواست کو, ان کی عرضی کو اس بنیاد پہ رد کر دیا کہ اس کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے سارے, جب آپ انتظار تو کریں کہ ای سی پی کا کیا آتا ہے رزلٹ, پھر آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ الیکشن کیا آ رہا ہے, رزلٹ کیا آ رہا ہے ایپیکس کورٹ کا, سپریم کورٹ کا, اور اس کے بعد اگر سارے اداروں سے آپ مایوس ہو رہے ہوتے تو آپ اس کے بعد اس کی ججمنٹ, اس کی فائنڈنگز, اس کی آبزرویشن, اس کی نقائص لے کے جاتے عوام کے پاس کہ میں نے یہ مقدمہ پیش کیا تھا, یہ ہو گیا.
آپ انتظار اب اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ آپ نے سارے ادارے اگر آپ کے حق میں فیصلہ دے تو آپ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے خلاف فیصلہ دے دے تو آپ کہتے ہیں یہ بائسڈ ہے. تو یہ فیصلہ اتنی امیچورٹی کیوں ہے، اتنی ڈس بیلنس پرسنالٹی کیوں ہے؟ یہ دوڑ کا اگر یہ کبھی کرکٹ میں دوڑا کرتے ہوں گے، سیاست کا جو دوڑ ہے وہ میراتھن ریس ہے، وہ ایک اسپیل کا کام نہیں ہے، 2 اسپیل کا کام نہیں ہے، 6 گیندے کرا کے سیاست ختم نہیں ہوتی ہے. سیاست آپ کی جب سے شروع کرتے ہیں اور آپ کی موت تک یہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. سیاست کے معنی کہ امور مملکت کو کس انداز میں چلایا جائے اور دور اندیشی کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے. آج ہندوستان جو ہے پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھار لگا رہا ہے. آپ اشرف غنی پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور اندر سے پاکستان کا ایک لیڈر پاکستان کے خلاف اس کے اداروں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اس میں اور اشرف غنی میں اور نریندر مودی کے کرداروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ایک باہر سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، ایک اندر سے، باوجود اس کے کہ اسے پتا ہے کہ اپنے لوگوں کو ورگلا رہا ہے، اسے مشتعل کیا جا رہا ہے. اور اپنے ہی ہم وطن کو جو بھی اگر سامنے کوئی معصوم دیہاتی بھی گزر جائے، کوئی راہ چلتا موٹر سائیکل والا بھی گزر جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ہے. سر مجھے اس بات کا بتا دیں، سر آپ کی پنجاب میں جو پولیس ہے وہ کدھر جائے گی؟ سر جب آپ کے کارکنان اور خان صاحب کے کارکنان آمنے سامنے خدا نہ خواستہ ایسی ساتھ جائے گی، انصاف کے ساتھ جائے گی، حق کے ساتھ جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. نہیں، اور نہال ہاشمی صاحب، اس صورتحال کے اندر اگر اس صورتحال کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بھی جانی نقصان، کوئی بھی نقصان، کسی قسم کا مالی نقصان ہوتا ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بندے بردار آ جاتے ہیں سامنے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان. ناز بلوچ صاحبہ جوائن کر چکی ہے پروگرام میں. ناز بلوچ صاحبہ، اوور ٹو یو. آپ کی طرف سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آتے ہوئے، یہ جو آپس میں ہم ڈنڈا بردار فورس، بلہ فورس سن رہے ہیں، ناز بلوچ صاحبہ یہ معاملہ آخر جا کس طرف رہے مجھے یہ بتائیں، اور آپ کی پارٹی کتنی تیار ہے؟ ہم سن رہے ہیں سیف اللہ نیازی الگ ہو رہے ہیں، کبھی سنتے ہیں یوتھ ونگ تحلیل ہو چکے ہیں، یہ کیا کیا خبریں آ رہی ہیں ناز بلوچ صاحبہ آپ کی پارٹی سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو وومن ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، یہ تمام جو ہے اس کو ریویمپ کر کے دوبارہ ہم پراپر نئی نامینیشنز ہوں گی، دوبارہ جو ہے ایک صحیح طریقے سے تنظیم سازی کا عمل جو ہے وہ سرگرم طریقے سے چل رہا ہے. تو دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود آل دس. دوسری بات یہ کہ جو یہ آپ فوٹیج چلا رہے ہیں ڈنڈا بردار فورس کی، یہ ایک انتہائی گلو بٹوں کی کمزور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موٹے موٹے ڈنڈے ہاتھ میں دیے ہوئے، کس کو مارنے کے لیے؟ یہ نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں آپ؟ ہم نے کوئی پی ایم ایل این کے رائیونٹ میں میاں صاحب کے گھر پہ آنے کا تو ہم نے نہیں کہا. اب ان کے گھر سے اس علاقے میں اس پورے ایریا کے اندر کوئی احتجاج بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ دیکھیں کہ بیرون ملک ہر پریزیڈنٹ، ہر پرائم منسٹر کے گھر کے باہر احتجاج کا جمہوری حق ہوتا ہے. دیٹس کالڈ ڈیموکریسی. یہ جو ڈنڈے ہاتھ میں کیے ہوئے، یہ تو ضیاء الحق کی جو نرسری میں پلنے والے، گملے میں پلنے والے میاں محمد نواز شریف آج تک ثابت کر رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی میرے سر پر وہی عامریت کا آشرواد ہے. یہ جو بیہیویئر ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ لوگوں سے آپ لڑا رہے ہیں. یعنی کہ پی ٹی آئی کے نہتے لوگ آ رہے ہیں، آپ عوام کو آپس میں لڑا کے آپ خانہ جنگی چاہتے ہیں. دیٹس واٹ یو وانٹ. ناز، ایک بات آپ نے احتجاج کر شروع میں، میں جو ایک بات آپ نے کی احتجاج کے اوپر میں آتا ہوں. ناز، آپ نے کہا کہ جو یہ ونگز ہیں یہ خود تحلیل، اس پر ان کی ری آرگنائزیشن یا اس کو ری اسٹرکچر کیا جا رہا ہے. سیف اللہ نیازی صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں کیا پارٹی سے؟ استعفیٰ ہے ان کا؟ نہیں ہوا ہے؟ یہ بازگشت ہے، اور اگر ہو چکا ہے تو کتنا بڑا دھچکا یہ ہے؟ کیونکہ وہ 2014 کے دھرنے کو کہا جائے تو ان کا بڑا مرکزی کردار تھا پورا پلان آؤٹ کرنے میں. وہ بالکل پارٹی کے اندر موجود ہیں. عہدوں سے آگے پیچھے استعفیٰ دینے سے پارٹی کی رکنیت معطل نہیں ہو جاتی. وہ بالکل پی ٹی آئی کے اندر ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک سینئر ان کا رول رہا ہے اور ہمیشہ سے ان کا رول ہے. تنظیمی عمل کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. تو وہ آپ رہنے دیں. پی ٹی آئی کے اندر عہدے ریشفل ہوتے ہیں، عہدے ملتے ہیں لوگوں کو، عہدوں سے لوگ خود استعفیٰ دے دیتے ہیں، کچھ کو پارٹی جو ہے ریموو کر کے دوسرے عہدوں پہ لگا دیتی ہے. یہ تنظیمی عمل ہے. لیکن بعض رہنماؤں نے یہ کہا کہ یہ جو بینرز جہانگیر ترین صاحب کے خلاف لگ رہے ہیں یہ نون لیگ لگوا رہی ہے، یا آپ کے کچھ لیڈرز کی طرف سے بیانات ہیں؟ جہانگیر ترین صاحب نے بھی ایسی باتیں کی. ہر پولیٹیکل پارٹی کے، یہاں دیکھیں نا، عابد شیر علی کے والد رانا ثناء اللہ کو گالیاں بکتے تھے. یہ تو ہر
پارٹی کے اندر آپس میں معاملات تو ہوتے ہیں نا, یہ تو پولیٹیکل, ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ کے پاس ہوتی ہے, گروپنگ ہوتی ہے, 4 لوگوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے, 4 لوگوں کی سوچ, forget about that, that has nothing to do with the احتساب ریلی. احتساب ریلی ہو کے دیکھیں جب عمران خان کی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا, پلاننگ آپ کی ہوگی, پارٹی اس وقت بڑے اہم مرحلے میں ہے, بڑا اہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب عمران خان کال دیتے ہیں, جب قائد ہمارے لیڈر کال دیتے ہیں, تو پی ٹی آئی کا ایک ایک کارکن جو کہ نظریاتی ہے, جو عمران خان کے ویژن کا بلیور ہے, جو چینج چاہتا ہے, جو ایک صاف شفاف پاکستان, کرپشن فری پاکستان چاہتا ہے, وہ عمران خان کی کال کے اوپر نکلتا ہے. یہ جو الگ الگ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جی فلاں گروپ, ایسا کچھ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ عمران خان کی طرف دیکھتا ہے, اس کا لیڈر عمران خان ہے. دیٹس اٹ. سے پاک کے پی تو بنا لے. جی نہال ہاشمی صاحب آپ کچھ کہنا ہے اس کا جواب میں, کیونکہ نہیں آپ نہال صاحب سے ایک سوال جو پوچھا, نہال صاحب کو آپ نے ایک سوال جو ان پوچھا, کے احتساب بیورو کے چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب, ان کو انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھا اور جو بیہیویئر انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ کہیں بھی نہیں ہوا. یا اللہ آفریدی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کہیں نہیں ہوا. انہوں نے آفتاب شیر سوال کی بات کر رہی ہیں, پھر سے جا کے انہوں نے جوتیاں چاٹ لی. تو بھائی اقتدار کے ساتھ اتنا مسئلہات اور اتنا مقصدیت کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کا اگر اصول ہوتا, اگر آپ کہہ رہے تھے کہ کرپشن ہے, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, کیا آپ کون سے سوال کی بات کر رہی ہیں؟ سرفان مجھے یہ بتائیے, آپ نے ابھی سوال پوچھا کہ پولیس کس کو گرفتار کرے گی, کیا پی ایم ایل این کے گلو بٹوں کو گرفتار کرے گی, یا پی ٹی آئی کے نہتے نوجوانوں کو گرفتار کرے گی؟ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ انصاف کے ساتھ چلیں گے, کہتے ہیں ناز بلو صاحبہ, ناز ہاشمی صاحب نے کہا اگر یہ انیتھیکل بیہیویئر ہے تو پھر یہ خود جوانا خان کے گھر کے باہر برطانیہ میں کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ابھی دونوں ایک ساتھ بول رہے ہیں, بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں, مجھے ایک بریک لینا ہے. ناز بلو صاحبہ, نہال ہاشمی صاحب, آپ دونوں کا موقف ایک بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں سے شروع کریں گے. اس بریک کے بعد اہم سوالات آنے والی رائیونڈ مارچ کے حوالے سے اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا ہمارے, دیکھتے رہے گا بے نقاب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں رائیونڈ مارچ پر پروگرام میں بات ہو رہی ہے. ناز بلوچ پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما, سینیٹر نہال ہاشمی پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے. نہال ہاشمی صاحب, ناز نے ابھی تک جو کہا اور اس سے پہلے سینیٹر محسن عزیز بھی جو کہہ رہے تھے, معاملہ اگر صرف رائیونڈ تک آ کر ایک جلسے کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں تو کوئی اعتراض آپ کی پارٹی کو نہال ہاشمی صاحب ہونا نہیں چاہیے, بظاہر ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. نہال ہاشمی, اس میں کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کو فورس بنانی پڑے یا کچھ اور کرنا پڑے, معاملہ اگر آگے نہیں بڑھتا یہیں تک رہتا ہے تو؟ کسی آدمی کو, کسی لوگوں کو جاننے کے لیے اس کے کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی, اس کے لیے اس کا پاسٹ ٹریک دیکھا جاتا ہے, اس کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے. پاسٹ ٹریک میں جب یہ پچھلے بار مارچ کر کے آئے تھے اسلام آباد, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں تک رہیں گے, آپ پارا تک. پھر انہوں نے اس معاہدے کو رد کیا اور وہ پھر ڈی چوک میں آ گیا. اور جو آپ وہاں تھے صفان, آپ یاد ہوگا آپ کو کہ جس انداز میں انہوں نے پھر وہاں پر حرکتیں شروع کی کہ ایس ایس پی اور جنوجو کو جس انداز میں زرد وقوف کیا, اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا. جس انداز میں آئی جی عالم کو کہا گیا کہ ہم تمہیں الٹا ٹانگ دیں گے, جس انداز میں للکارا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, تمام سپریم کورٹ کے ججوں کو, اور جو توہین آمیز رویہ اور جو لہجہ تھا, جس انداز میں پارلیمنٹ کو, جعلی پارلیمنٹ اور آئین پاکستان کو رد کیا گیا, جس انداز میں ایوان صدر کو, جس انداز میں پاکستان کے تمام اداروں کو, جس انداز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور خود جس انداز میں آپ میڈیا والوں کو کہا گیا کہ لفافے کی میڈیا کی بات کرتے ہیں, یہ لفافے لیتے ہیں, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ پیسے پہ کھیلتے ہیں. تو آپ کیا کوئی پاکستانی آپ برداشت کریں گے کہ آپ کے میڈیا کو کوئی توہین کرے, آپ کی ای سی پی کی کوئی توہین کرے, آپ کی عدالتوں کی کوئی توہین کرے؟ مطلب تو انہیں کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی ریلی کرنے کا اختیار ہی ہونا چاہیے نہال ہاشمی صاحب, مطلب اس کا مطلب وہ کوئی ریلی نہ کرے, کوئی جلسہ نہ کرے. جی شوق سے کرے, پوری دنیا میں کرے, اور پھر پورے نظام کو آپ مفلوج کر کے رکھ دیں کہ ججز جو ہیں وہ جانے کے لیے ان کے لیے رستہ نہ ہو سپریم کورٹ, لوگوں کی عدالتوں میں پیشی ناممکن بنا دیا جائے, عام آنے جانے والوں سے اس کی وزٹنگ کارڈ اور اس کے شناختی کارڈ چیک کیا جائے, یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اور پھر لوگوں کو رقص و سرور کے محفل سجایا جائے رات میں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا بابائے قوم نے اسی بات کے لیے پاکستان بنایا تھا
کیا 10 لاکھ لوگوں نے اسی لیے قربانی دی گئی تھی کہ ہر کوئی آ کر کے جوشیلا آ کر کے یا جو بھی جس میں خوابوں میں کچھ آ جائے جو بھی شیروانی سلا لے اور وہ کہے کہ میں زبردستی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا. ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. کوئی بھی آ کر کے کہہ دے کہ میں احتساب کرنے والا ہوں, کہیں اور یہی باتیں ساری کرے, یہی سب کچھ اگر کسی اور جگہ کرے تو منظور ہے, رائے میں نہ کرے, بس یہ بات ہے. نہیں, کہیں بھی منظور نہیں, ہمیں کہیں منظور نہیں ہے. یہ ہلڑ بازی پاکستان میں, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ اس طرح کی ہلڑ بازی نہیں قبول ہے ہمیں کہیں پر بھی. شائستگی کا طریقہ ہے. کیا انگلینڈ میں یہ کام کر سکتے ہیں, کیا کینیڈا میں یہ کام کر سکتے ہیں, کیا امریکہ میں نہیں کر سکتے ہیں نا. ایک سیکنڈ مجھے ایک سوال ہے نہال ہاشمی صاحب, آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی, انہوں نے خان صاحب نے کوئی 365 ملین روپے ذاتی عمرہ کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے ریلیز کیا فنڈ 2015 میں, جس کے اندر 2000 پولیس اہلکار, اس کے ساتھ ساتھ ان کا بجٹ اور اس کے ساتھ CCTV کیمراز کا بجٹ. سر یہ ٹیکس پیئر منی, خان صاحب نے کہا کہ ٹیکس پیئر منی ذاتی عمرہ کی سیکیورٹی کے لیے اس لیے رکھا گیا کہ وزیر اعظم کا گھر وہاں پر ہے, تو کیوں یہ 36 کروڑ روپے وہاں پر رکھے جائیں, 365 ملین روپیز وہاں رکھے جائیں. نہال ہاشمی صاحب کیا ایسا ہو رہا ہے, آپ ٹیکس پیئر منی کو وہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ خاص آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے, ساری جھوٹ. میں نے ان کا نام جھوٹوں کا امیر المومنین رکھ دیا جائے. ارے بھائی, وزیر اعظم جہاں پہ رہیں گے, جہاں پہ چیف منسٹر رہیں گے, جہاں پہ لوگ اس طرح کے سرکاری اہلکار رہیں گے, وہاں پہ یقیناً حفاظت کی مامور کا کام ہوگا. مگر ان کو میں نے آپ کو کہا نا, کھمبا نوچے بلی کھمبا نوچے, کھسیانی بلی, ان کو کوئی چیز نہیں. وہ پوچھیں گے ان کے شکل میں یہ کیسی, یہ کھانا کیا کھاتے ہیں, یہ پانی کب پیتے ہیں, یہ ناز بلو صاحبہ سے جواب لے لو. ناز بلو صاحبہ, تو یہ اب آپ کو ناز بلو صاحبہ کیا یہ تو کہتے ہیں کہ کہیں بھی تقریر, کہیں بھی آپ جلسہ ایسا نہ کریں جو آپ کی پریکٹس رہی ہے. ناز بلو صاحبہ, واٹ از یور اوپینین اور ریئیکشن؟ جی ناز بلو صاحبہ, نہال ہاشمی صاحب, اب میں ناز بلو صاحبہ کا جواب لے لوں پلیز. جی ناز صاحبہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا قوم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا کہ یہاں پہ گنجوں کی حکومت چلتی رہے, پیسے چوری ہوتے رہے, کرپشن ہوتی رہے. پاکستان کی دولت لوٹ کے آف شور کمپنی بنانے کے لیے بابا قوم نے پاکستان نہیں بنایا تھا. بابا قوم نے اس لیے پاکستان نہیں بنایا تھا کہ ایک بھائی وزیر اعظم رہے, دوسرا بھائی چیف منسٹر رہے, اور ایک چچا کے بچے جو ہے وہ فوڈ منسٹر رہے, سعودی جو ہے وہ. جب آپ کہہ رہے تھے نہال ہاشمی صاحب, نہال ہاشمی صاحب, جب نہال ہاشمی صاحب آپ کہہ رہے تھے ناز چپتی, پلیز ان کو جواب دے رہے تھے. نہال ہاشمی صاحب پلیز ان کے موقع سے دے دیں. نہال ہاشمی صاحب پلیز موقع سے دے دیں. ناز بلو صاحب, یہ اس طرح کی چیزیں نہیں, پلیز پلیز پلیز, دیکھیں آپ آواز بند کرنی پڑے گی. دیکھیں اگر اس طرح نہ کریں, یہ میں پروڈیوسر کو کہتا نہال ہاشمی صاحب کی, اگر ان کی آواز نہال ہاشمی صاحب کی آواز یہ رویہ ہے ان کا صرف, اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. دیکھیں باتیں کرتے ہیں, یہ گالیاں بکتے ہیں لوگ, اور جب مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف بڑھنا پڑے گا کیونکہ یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہو رہی, اور معذرت ہو اگر کوئی ایسی بات گئی ہے اس پروگرام کے تھرو, کیونکہ یہ بالکل نازیبا الفاظ یا کوئی اس طرح کی گفتگو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ناز بلو صاحب بہت شکریہ, نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے جوائن کیا اور اپنا موقف دیا, اپنی پارٹیز کا موقف دیا. کوشش یہی تھی جی کہ پروگرام میں جتنی ہو سکے اس وقت گفتگو ایسی ہو سکے جن اورینٹڈ ہو, اور اسی نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. فیڈ بیک کے لیے ای میل, فیس بک اور ٹویٹر آپ کے سامنے فلیش کریں گے, دیکھتے رہے گا اب تک.